اسلامی سال کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر 4 اہم واقعات جو پیش آئے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اسلام کی سب سے پہلے ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ تیسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا، اس مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور انتقال بھی ہوا۔ چوتھا واقعہ مشہور روایات کے مطابق اسی مہینے کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیش آیا۔ آج کی مجلس کے اندر مختصر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، ہماری سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، محبت اس لیے ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام، قابل فخر اس بنیاد پر ہیں۔ اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف اور سعادت حاصل ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابہ سے ہماری محبت، ہماری عقیدت اس بنا پہ نہیں ہوتی کہ صحابہ علم کے لحاظ سے بڑے تھے، عمل کے لحاظ سے بڑے تھے، ان کے جنگی کارنامے نمایاں تھے، ان کا فضل اور تقوی زیادہ تھا، ان کی خلافت تھی۔ اس بنیاد پر ہماری اصحاب پیغمبر کی جماعت کے ساتھ محبت اور عقیدت نہیں ہوتی۔ اصحاب پیغمبر کے ساتھ عقیدت، محبت اس بنیاد پر ہے کہ اصحاب پیغمبر کی جماعت کو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، کیونکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان جب میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا۔ تم میں سے کوئی بھی میرا امتی میرے اصحاب پیغمبر سے بغض اور عداوت کرے گا تو وہ میرے ساتھ بغض اور عداوت کی بنیاد پر ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصحاب پیغمبر کے ساتھ عقیدت، محبت، الفت، علم، عمل، فضل، تقوی، جنگی کارناموں یا ان کی کرامات کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت پیغمبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ دوسری بات، جس طرح خلاق عالم نے انبیاء کی جماعت میں سے اول تا آخر
ہر نبی کو نبوت کے کام کے لیے چنا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ بالکل اسی طرح خلاق عالم نے اصحاب پیغمبر کی جماعت کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اپنے پاک دین کے لیے اور پاک کلام کی نگہداشت کے لیے اصحاب پیغمبر کی جماعت کو بھی چنا ہے، ان کا انتخاب کیا۔ کنز العمال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، پھر ان میں سے بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دے دیا، کسی کے ساتھ میرا دامادی رشتہ قائم کر دیا، اور پھر آگے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے کے اندر تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کے بارے کے اندر عیب جوئی کرے، خیال رکھنا ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرنا، کھانا پینا نماز کا قائم کرنا اور نماز جنازہ بھی ان کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا، کنز العمال کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پیغمبر کی جو جماعت ہے، اس کا بھی انتخاب خلاق عالم نے خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایک کا کیا۔ جس کا انتخاب ہوا وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بنا۔ پھر اصحاب پیغمبر کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبانوں کو ہمیشہ میرے اصحاب پیغمبر کی عیب جوئی سے روک کے رکھ۔ بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے کے اندر اپنی زبان کو روک کے رکھنا۔ تم میں سے کوئی بھی انسان اگر اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا تو اس کے سونا خرچ کرنے کے بعد اس کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب ایک طرف، اور میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے ایک مد جو، یہ ایک روایت کے مطابق آدھا مد جو، اور ایک روایت کے مطابق ایک مٹھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اگر خرچ کی ہوگی تو اس کے ثواب تک بھی آپ کے اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، صحابہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری ان بیویوں سے محبت کرتا ہے، میرے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو میرے ساتھ قیامت کے دن جوڑ دے گے، ایک ساتھ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے کے اندر کبھی بھی عیب جوئی نہ کر۔ اگر میرے صحابہ میں سے کسی صحابی نے قیامت کے دن کسی بندے کے بارے کے اندر ظلم کا دعویٰ کر دیا تو قیامت کے دن اس کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اگر کسی صحابی نے کسی کے بارے کے اندر یہ بات کہہ دی کہ اس نے میرے اوپر عیب جوئی کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ظلم ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان پھر قیامت کے دن باقی سفارشات شفاعات کے باوجود بھی بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے بندے
جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کیونکہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ یہ اصحاب پیغمبر کی جماعت کے وہ چند ایک فرمودات ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کے بارے کے اندر فرمائی۔ اور پھر ایک بات بخاری شریف کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اصحابی کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے جو اول تا آخر جو اس لفظ کے اندر شامل نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے اندر ہر ایک صحابی کو شامل کر دیا ہے، ہر ایک صحابی کو شریک کر دیا ہے، اور پھر فرما دیا ہے کہ شریعت کی نگاہ کے اندر، دین اور اسلام کی نگاہ کے اندر جس طرح تمہیں دنیا کے اندر راستہ تلاش کرنے کے لیے آسمان کے ستاروں کے لیے آسمان کے ستاروں سے راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسی طرح میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی چھوڑو گے شریعت کا راستہ اور دین کا راستہ تم ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں فضائل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری محبت اور ہماری عقیدت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ 18 سال کی عمر کے اندر عمرۃ القضاء کے موقع پر جناب سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن آپ نے اسلام کو قبول صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی کر لیا تھا۔ اس کی گواہی قرآن احادیث طیبات کی کتابیں بھی دیتی ہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے اور آپ کو مکہ کے اندر داخل نہ ہونے دیا، یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو اگلے سال تشریف لے۔ پھر جب آپ اگلے سال آئے تو اپنے ہتھیاروں کو اپنے نیاموں کے اندر ڈال کر آئے۔ 3 دن آپ کو مکے کے اندر رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ نے جو کچھ بھی عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، ان 3 دنوں کے اندر اپنے کام کو مکمل کر کے آپ نے واپسی کا سفر شروع کر دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط پر آمادہ ہوئے، آپ نے دستخط کیے، واپس تشریف لے گئے۔ اگلے سال حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جب عمرے کے لیے تشریف لائے، عمرہ فرمانے کے بعد اب مروہ کے مقام پر عمرہ کے بعد آپ نے حلق کروائے، اپنے سر کے بال کٹوائے۔ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ یہ بال کاٹنے والے جو انسان تھے یہ 18 سال کا ایک نوجوان آدمی تھا، اور اس کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ پیغمبر کے صحابی نہیں تھے یا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات نبوت کو ذات نبوت ہے جس پر حضور علیہ السلام کے نبوت والے جسم پر اللہ گندی مکھی کو بھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، حضرت امیر معاویہ کی بہن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیوی تھی، جب آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ عقد نکاح کر لیا اور آپ مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، حضور کے ساتھ مدینہ کے اندر حضرت ابو سفیان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جنگی معاملات اور جنگ کے معاملات کے معاملے کے اندر حضرت ابو سفیان نے مکہ سے مدینہ کا سفر، جب پتہ چلا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک مسجد نبوی کے اندر ہے اور وہاں پر صحابہ کے درمیان موجود ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سفیان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب حضور گھر آئیں گے، صحابہ سے جدا ہوں گے، تو میں علیحدہ بیٹھ کر حضور کے ساتھ جنگی معاملات کے اندر بات کروں گا، جس کے لیے میں نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا۔ اس سے پہلے کا وقت گزارنے کے لیے علماء نے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو سفیان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میری بیٹی جس کا نام ام حبیبہ، جس کا نام رملہ ہے، جسے ام حبیبہ کہتے ہیں، وہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے اندر ہے، میں انہی کے گھر کے اندر پیغمبر کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابو سفیان اس ارادے کے ساتھ حضرت ام حبیبہ پیغمبر کے حرم کے اندر اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بستر لگا ہو، سجا ہوا ہے، وہاں پر ایسے جیسے کہ کسی کے آنے کا انتظار ہو اور اس کے لیے جگہ بنا کر رکھی گئی ہو کہ ابھی وہ آئیں گے اور یہاں پر تشریف رکھیں۔ حضرت ابو سفیان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر کے اندر آیا ہوں اور میری بیٹی نے میرے لیے بستر سجا کے رکھا ہے، پہلے سے بنا کے رکھا ہے کہ میرا باپ آئے گا اور اس پر بیٹھے گا۔ دلی کیفیت خوشی کی ہو گئی اور وہاں پر بیٹھنے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر اس بستر کو لپیٹ دیا۔ بستر کو لپیٹ دیا، جب لپیٹا تو باپ جو ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، جو کفر کی حالت کے اندر تھے، انہوں نے بیٹی کی اس حرکت کو دیکھا تو کہا بیٹی کیا بات ہے، آپ نے میرے لیے کیا کوئی اور بستر لگانا ہے جس پر میں بیٹھوں گا؟ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بستر آپ کے لائق نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، یہ بستر پیغمبر کا ہے اور اس پر کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت ام حبیبہ کا یہ عقیدہ تھا۔ تو کیا عمرۃ القضاء کے موقع پر جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تو کیا اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس خدمت کا موقع دیا۔ اور پھر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال کاٹے، جب وہ بال کاٹ چکے تو آپ نے کچھ تھوڑے تھوڑے بال صحابہ کے درمیان تقسیم کی اور زیادہ بال اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کا انتقال ہونے لگا، آپ کی وفات ہونے لگی، آپ نے جہاں اور بہت سی وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی، تاریخ ابن خلدون کے اندر علامہ ابن خلدون نے بھی، اور بھی بہت سی روایات کے اندر یہ وصیت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے وہ بال پیش کیے اپنے تدفین کرنے والوں کو کہ یہ وہ بال ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی خدمت کے اندر میں نے پیغمبر کے سر سے کاٹے تھے، ان کو میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں آپ مجھے قبر کے اندر رکھ دیں تو ان بالوں کو میری آنکھوں کو کھول کر ان کے اندر رکھ دیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے بال ہیں، ان پر موت نہیں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہیں، ان پر موت نہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے خانقاہ سراجیہ شریف کے اندر حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ جب حیات تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت کی خانقاہ پر 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، بالوں مبارک کی زیارت کی، اور وہاں پر بتایا جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بال مبارک ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں، ہم ان کو چھوٹا بھی کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں ان پر چونکہ موت نہیں ہے، جب یہ میری آنکھوں کے اندر ہوں گے ان کی برکت سے حقیقی جو موت ہے اللہ اس کے ان بالوں کی برکت سے میرے جسم کو بھی محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ معاویہ کیا لے کر آیا ہے، تو میں یہی بال پیغمبر کی آنکھوں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دوں گا کہ اعمال میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ پیغمبر کے بال جو نسبت تھی پیغمبر کے ساتھ وہ لے کر آیا ہوں، اسی کو قبول کر لیا جائے اور میری بخشش کا سامان کر۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے، سیدنا حضرت امیر معاویہ کنز العمال کی روایت ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زندگی کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد
ایک دن فجر کی نماز قضا ہو گئی. اس حالت کے اندر قضا ہوئی کہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت سورج چڑھ چکا تھا. آپ نے قضا فرمائی اور قضا کرنے کے بعد وہ دن اس انداز کے اندر گزارا کہ رات کے سونے تک آپ کی آنکھ آنسوؤں سے خشک نہیں ہوئی, مسلسل روتے رہے. کنز الرحمن کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے. دوسرے دن جب رات کو حضرت امیر معاویہ سو گئے, صبح جب اٹھنے کا وقت ہوا تو ایک انسانی شکل کے اندر انسان ان کے کمرے کے اندر موجود تھا اور ان کو ہلا کر جگا رہا تھا. کہا کہ اٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا. پوچھا کہ تو کون ہے, میرے کمرے کے اندر کیسے موجود ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. کہا کہ شیطان کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کو نیک اعمال سے روکنا, تو مجھ معاویہ کو میرے کمرے کے اندر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیسے جگا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے امیر معاویہ, کل تیری جو نماز قضا ہوئی ہے اس پر جتنے تو نے آنسو بہائے ہیں, ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ نے تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک نماز کا نہیں کہیں ایک نمازوں کا ثواب لکھ دیا ہے. چلو تو نماز تو پڑھ, کم از کم تیرے نامہ اعمال میں اسی ایک نماز کا ثواب لکھا جائے. اگر تو روتا رہے گا تو مجھے اس پر ڈر یہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک نماز نہیں کہیں ایک نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا. یہ پیغمبر کے صحابی حضرت امیر معاویہ کا یہ حال تھا. اور دوسری طرف نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس قدر آپ کے ذہن کے اندر یہ فخریہ بات تھی کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں, میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کو اللہ کے حضور رکھ دوں گا کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے ساتھ میری نسبت تھی اور اس کی گواہی یہ پیغمبر کے بال دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے ہر ایک صحابی کے ساتھ سچی اور پکی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.